السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع حیض کا بیان۔ حیض کی بیان کا باب نمبر 7، 8، 9، 10 اور 11۔ حدیث نمبر 211، 212، 213، 214 اور 215 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا استحاضہ والی عورت کا اعتکاف کرنا۔ عورت کو اپنے غسل حیض کے وقت خوشبو لگانا درست ہے۔ عورت کا اپنے بدن کو ملنا جب کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے۔ عورت کا اپنے غسل حیض کے وقت کنگھی کرنا ثابت ہے۔ غسل حیض کے وقت عورت کو اپنے بالوں کو کھول دینا۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 7، حدیث نمبر 211، استحاضہ والی عورت کا اعتکاف کرنا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی نے بھی اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھی، خون کو خارج ہوتے ہوئے دیکھتی تھی، پس وہ اکثر اپنے نیچے خون کی کثرت کے سبب سے دشت رکھ لیا کرتی تھی۔ باب نمبر 8، حدیث نمبر 212، عورت کو اپنے غسل حیض کے وقت خوشبو لگانا درست ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی ممانعت کی جاتی تھی، مگر شوہر پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ کا حکم تھا، اور ایسی حالت میں نہ ہم سرما لگاتی، نہ خوشبو لگاتی اور نہ رنگین کپڑا سوا اسب جس کپڑے کا سوت بناوٹ سے پہلے رنگ گیا ہو یہ پہنتی، اور ہمیں طہارت کے بعد جب کوئی ہم میں سے حائضہ ہو تھوڑی کثرت اظفار خوشبو کی اجازت دے دی گئی تھی، اور ہمیں جنازوں کے ہمراہ جانے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ باب نمبر 9، حدیث نمبر 213، عورت کا اپنے بدن کو ملنا جبکہ وہ حیض سے پاک ہو جائے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے غسل حیض کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا، اس طرح غسل کر لے۔ فرمایا، ایک کستوری لگا ہوا روئی کا ٹکڑا لے اور اس سے طہارت حاصل کر لے۔ اس نے عرض کی کہ اس سے کس طرح طہارت حاصل کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، طہارت حاصل کر لے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں تو میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون کے مقام شرمگاہ پر لگا لے۔ باب نمبر 10، حدیث نمبر 214، عورت کا اپنے غسل حیض کے وقت کنگھی کرنا ثابت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع میں احرام باندھا۔ میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حج تمتع کا ارادہ کیا تھا اور قربانی کا جانور اپنے ہمراہ نہ لائے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ حائضہ ہو گئی اور شب عرفہ تک پاک نہ ہوئی۔ تب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ عرفہ کے دن کی رات ہے اور میں نے عمرہ کے ساتھ تمتع کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنا سر احرام کھول دو اور کنگھی کرو اور اپنے عمرے سے رکی رہو اور حج کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، پس جب میں حج کر چکی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو
حسبہ کی رات میں حکم دیا اور وہ میرے اس عمرہ کے بدلے جس کا میں نے احرام باندھا تھا لیکن کیا نہیں تھا مجھے تنعیم سے عمرہ کروا لائے۔ باب نمبر 11 حدیث نمبر 215 غسل حیض کے وقت عورت کو اپنے بالوں کو کھول دینا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ ذی الحج کے چاند کے قریب حج کو نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہدی قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو عمرہ کا احرام باندھتا، پس بعض نے تو عمرہ حج تمتع کا احرام باندھا اور بعض لوگوں نے حج قرآن کا احرام باندھا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ بس عرفہ کا دن میرے اوپر اس حال میں آیا کہ میں حائضہ تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے عمرہ کو چندے موقوف رکھو اور اپنا سر بال کھول دو اور کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھ لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو میرے ہمراہ کر دیا۔ چنانچہ میں تنعیم تک گئی اور میں نے اپنے فوت شدہ عمرہ کے عوض نئے سرے سے عمرہ کا احرام باندھا۔ شام راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی بات میں نہ قربانی دینا پڑی اور نہ روزہ رکھنا پڑا اور نہ صدقہ دینا پڑا۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں حیض کے بیان کا اینڈ والے باب نمبر 12، 13، 14، 15، 16 اور 17 حدیث نمبر 216، 217، 218، 219، 220، 221 اور 222 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا حائضہ عورت نماز کی قضا نہ کرے۔ حائضہ عورت کے ہمراہ اس حال میں سونا کہ وہ حیض کے لباس میں ہو، حائضہ عورت کا عیدی کی نماز میں حاضر ہونا، غیر زمانہ حیض میں زردی اور مٹیالے رنگ کا سیال مادہ دیکھنا حیض میں شمار نہیں ہوتا۔ عورت طواف اضافہ کے بعد حائضہ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ نفاس والی عورت کے جنازہ پر نماز پڑھنا اور اس کا طریقہ۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔